الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترمہ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم مقصد کو لے کر جمع فرمایا، اور وہ جو مقصد ہے وہ عظیم مقصد دعوت دین کی دعوت۔ محترمہ خواتین و حضرات، ہم مسلمانوں کے تمام انفرادی، گھریلو، اجتماعی، ملکی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، پرابلمس ہیں، حالات ہیں، سب کا حل ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس عمل میں اپنی نیت ٹھیک کریں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کام کے ذریعے سے ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہوگا۔ یہ تعلیم کی اہمیت اتنی ہے کہ جس کا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ تعلیم کی اہمیت ہم سب کے سامنے آ جائے۔ علماء فرماتے ہیں، ہمارے یہاں ایک بڑے اکابر کی آمد ہوئی تو انہوں نے اپنے بیان میں بات فرمائی تھی۔ ان کا بیان سن کر، ہم یہاں حوض والی مسجد کی بات ہے، سب جتنے بھی سننے والے ساتھی تھے، ایک عجیب طرح کا جو جوش اور خروش پیدا ہو گیا تھا۔ تو ان کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب تینوں طبقات، مرد، عورتیں، بچے، جب ان تینوں طبقات نے دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے قربانی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں دین کو پھیلایا۔ اور انہوں نے مثال دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ ان جب تینوں حضرات نے دین کے پھیلانے کے لیے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں دین کو پھیلایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے بچے اور ان کی ماں کو مکہ کی تختی سرزمین پر، جہاں نہ کوئی پانی ہے، نہ جہاں کوئی پودا ہے، کوئی کھانے پینے کا اور زندگی کے آثار جن کو کہتے ہیں کہ زندگی ان سے خوبصورت بنے گی اور ان سے زندگی اچھی بنے گی، وہ کچھ چیزیں وہاں پہ نہیں تھیں۔ تھوڑا سا پانی، کھجوریں لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو مکہ کی زمین پر چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ غم اتنا غم ہے، نبی ہے، انسان ہے، کہ زبان سے کچھ نہیں نکل رہا۔ اماں حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ بولتے نہیں ہیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہم کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ریگستان میں؟ تو اشارے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر اماں نے کہا تھا کہ پھر کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمارا نگہبان، اللہ ہمارا کفیل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی دی، اماں حاجرہ علیہ السلام نے بھی قربانی دی، اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی قربانی دی۔ تو دین ہماری آج ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نام لیوا ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی، مشرکین مکہ اور نہ جانے کتنے لوگ تھے جو اللہ کے دین سے دور تھے، طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے، تو اسی طرح کی اصلاح اس زمانے کے لوگوں کی بھی ہوگی۔ امام مالک 4 بڑے بڑے امام گزرے ہیں، محترمہ خواتین حضرات،
ہم جن کی اقتدا کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، جو فقہ کے بڑے امام ہیں، تو ایک بڑے امام کا قول اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعوت تبلیغ کی محنت دی ہے، جس کے اصول اور جوائز بنگلہ والی مسجد مرکز نظام الدین میں طے ہوتے ہیں۔ پورے عالم میں یہ محنت چل رہی ہے اور پورے عالم میں لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں۔ کتنے شرابی، کتنے جواری، کتنے سٹوری، کتنی ماں بہنیں تھی جو بے پردہ رہتی تھی، آج وہ پردے میں ان کا کوئی ناخون بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ سب دعوت تبلیغ کی برکتیں ہیں اور وہ ہم رات دن اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے اندر آئیں گی کیسے؟ کتنا اس کا فائدہ ہونا ہے؟ فائدہ تو بہت ہو رہا ہے۔ ہاں، تو یہ جو اعمال دعوت ہیں، جتنا ہم ان کو مستعدی کے ساتھ اور وقت کی قربانی اور سلیقے کے ساتھ اور فکر کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہم ان کو کریں گے، اتنا ہی ہماری زندگیوں میں دین آتا چلا جائے گا۔ اور دین کا آنا کیوں ضروری، لانا کیوں ضروری؟ کہ ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں انسانوں کی، ہم 5000 سال تک کی انسانوں کی تاریخ اور اتہاس پڑھتے ہیں، تو اس میں پتہ لگتا ہے، قرآن بھی ہم سے بات کہہ رہا ہے، احادیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے تھے وہ سب اللہ اور اس کے رسول کی مان کر ہوئے تھے، اور جتنے بھی لوگ ناکام ہوئے وہ اللہ رسول کا حکم توڑ کر ہی ناکام ہوئے تھے۔ فرعون، حامان، شداد، ابی بن خلف، کیسے کیسے لوگ، ان میں بہت سی مستورات بھی ہیں، ہندا بھی ہے، اور بھی کتنی مستورات تھی جنہوں نے دین کو چھوڑا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کا بیٹا، تو کتنے جو لوگ ہیں جو دین چھوڑ کر، جن کی تاریخ اور قرآن میں جن کا بتایا گیا کہ کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے دین ضروری ہے، اور قبر کا مسئلہ آنا ہے، موت کا مسئلہ آنا ہے، اور آخرت کا آنا ہے، قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، اللہ پوچھیں گے، اے میرے بندے بندیوں، میں نے تمہیں زندگی دی، تم نے کہاں لگائی؟ جوانی کہاں لگائی؟ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اور جو تم جانتے تھے، یعنی تم کو جو علم تھا، اس پر کتنا چلے؟ تو محترمہ خواتین حضرات، اللہ رب العالمین ہوں گے اور ساری دنیا کے جنات اور انسان ہوں گے، مخلوق ہوگی، تو اس وقت کیا بن پڑے گی؟ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پہ، اگر کسی کے پاس کوئی قرضہ ہوتا ہے اور وہ 2 آدمیوں کے سامنے اگر مانگ لیتا ہے، تو وہ قرض دار بڑی بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ میرے کو ذلیل کر دیا، اور وہاں اللہ رب العالمین سارے انسانوں کے سامنے مطالبہ کریں گے کہ میرے بندو، یہ زندگی میں نے دی تھی، یہ جوانی میں نے دی تھی، اور یہ مال میں نے دیا تھا، یہ گھر مکان اولاد میں نے دی تھی، ان کا کیا کیا تم نے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور جواب دینا ضرور ہوگا۔ تو اسی جواب کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محنت دی ہے۔ اس کام کا، دعوت تبلیغ کا جو مقصد ہے، حضرت مولانا سعد صاحب نے جو منتخب احادیث کتاب ہے، اس میں اس کو مفہوم لکھا ہے کہ دعوت تبلیغ اپنے یقین اور عمل کو صحیح کرنے اور تمام انسانوں کا یقین عمل صحیح ہو جائے، اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو پورے عالم میں زندہ کرنا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا طریقہ اپنایا تھا کہ جس سے مشرکین مکہ اور پورے عالم کے گنہگاروں کی زندگیاں اچھی بنی، تو اس طریقے کو سارے عالم میں سیکھنا، سکھانا، سب مسلمان، سارے انسان اس طریقے کو جانتا ہے۔ اس محنت کا نام دعوت تبلیغ ہے، اور اس دعوت تبلیغ کا ایک حصہ ہے یہ تعلیم جس میں آپ بیٹھے ہیں۔ اس تعلیم میں ایک بہن کی ذمہ داری، تعلیم کی ذمہ داری دی جاتی ہے، جس کا باقاعدہ مسجد میں مشورہ ہوتا ہے، اور مشورے میں طے کیا جاتا ہے کہ فلاں بہن، فلاں کی اہلیہ کی تعلیم کی ذمہ داری ہے، جو فضائل اعمال، منتخب حدیث اور فضائل صدقات، ان کتابوں میں سے تعلیم کریں گی۔ پوری تعلیم یہ 1.5 گھنٹہ ہوتی ہے، 1.5 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے ہفتہ واری، اور مشورے میں باقاعدہ طے ہوتا ہے۔ پھر ایک جو عمل ہوتا ہے، 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے،
وہ بھی مشورے سے طے ہوتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے استقبال۔ تو یہ 3 اعمال ہوتے ہیں اس میں خاص طور سے، ایک تشکیل ہوتی ہے، تو اس میں سے مشورہ ہوتا ہے، اور مشورے میں ساتھی طے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو گھر گھر جا کے دعوت دینی ہے۔ تو آپ نہ سمجھیں، مرد حضرات بھی اس کا پورا فکر لیتے ہیں، ان فکروں کے ساتھ یہ تعلیم جو آپ کر رہے ہیں، آپ ایسے نہیں بیٹھے یہاں پہ، آپ کو بٹھانے کے لیے بڑی محنتیں ہوئی ہیں، دعائیں ہوئی ہیں، کوششیں ہوئی ہیں۔ اب ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے، لائیں گے تو اللہ پاک ہے، ہم بھی مخلوق، ہماری محنت بھی مخلوق۔ اب اللہ پاک نے جس بہن کو چاہا اس کو لا کے یہاں بٹھا دیا، تو اس لیے تھوڑا سا وقت جو ہمیں ملا ہے یہ امانت ہے، اس کا صحیح استعمال کریں۔ سننے والے جب سننے کا حق ادا کریں گے تو اللہ پاک عمل کی توفیق دیں گے۔ تو یہاں پہ جو یہ اعمال ہوتے ہیں، کتابی تعلیم ہوتی ہے، اور 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے، اور جیسے آج یہاں تعلیم کی نگرانی کا دن ہے، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ 2 دین کی باتیں ہم کریں۔ تو یہاں جو مقصد ہے، تو اس تعلیم سے کتنا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ ایک تو گھروں میں، جس گھر میں تعلیم ہوتی ہے، اس گھر کے بچے، اس گھر کی مستورات، ان میں دین آیا ہے، ایک فکر ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم ہے، تو ان کی زندگیاں بدلی ہیں، اور جو بہنیں آتی ہیں ان کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اور اب ایک مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ ہمارے جو گھر ہیں، جیسا ہم یہاں تعلیم کر رہے ہیں، ایسے ہی ہمارے گھروں میں بھی یہ تعلیم زندہ ہو جائے۔ الحمدللہ آج کل چاہے ہندی پڑھے ہیں، چاہے اردو پڑھے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ بچے بچیاں پڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ ایک دور تھا ان پڑھتا کا دور، کہ لوگ پڑھے ہی نہیں تھے، مستورات تو پڑھی نہیں ہوتی، مردوں میں بہت کم لوگ پڑھے ہوتے تھے، تب بھی ہمارے بزرگ تعلیم کرتے تھے۔ جو کچھ وہ مسجد میں سن کے آتے تھے، گھر میں ماں بہن بچوں کو بٹھا کے سمجھایا کرتے تھے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنے بڑے مشغول بزرگ تھے، ادھر کو حیات الصحابہ کتاب کے مؤلف اس کو لکھ رہے ہیں، ادھر کو بڑے تبلیغ کی تحریک ہے، مدرسے میں درس بھی دیتے تھے، رات دن جو ہے دعوت کے کام میں، اور ان کی تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی، ان کی چاشت بھی نہیں چھوٹ رہی، پھر بھی گھر کی تعلیم کے لیے باقاعدہ ٹائم نکالتے تھے۔ تو ہماری آپ کی تو کیا اوقات ہے۔ تو اس لیے مردوں کو بھی آمادہ کرے گھر کے، مستورات بچوں کو بھی، اور اپنے اپنے گھروں میں یہ تعلیم محترمہ خواتین 5 اعمال کے ساتھ ہماری ہونی چاہیے۔ اب 5 اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو تجوید کے حلقے، یعنی قرآن کریم کو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ ناس، جتنی جو صورتیں ہیں ضروری، یہ ہر ایک کو تجوید کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کے ساتھ آنی چاہیے، تجوید کے حلقے لگے۔ اس کی ترتیب یہ کہ ایک آدھ حدیث فضائل قرآن میں سے پڑھیں، قرآن کے فائدے سیکھنے سکھانے کے جب پیش کریں گے، اس کے بعد میں کوئی ایک صورت لے لیں جس کو اچھا یاد ہے، ایک پڑھے، پھر باری باری سے وہ جو غلطیاں ہیں ان کو بھی بتائیں، تو قرآن کے حلقے لگائیں۔ دوسرے جو فضائل اعمال کی ہمارے پاس کتابیں ہیں، فضائل اعمال کی حصہ اول اور فضائل صدقہ دوسرا حصہ، ایک منتخب حدیث، تو ان میں باری باری سے ہم، جیسے پہل کے دن ہم نے منتخب حدیث میں سے ہم نے تعلیم شروع کی۔ اس میں 6 صفات جو ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت تبلیغ، تو 6 نمبر پر اس پر احادیث اور قرآن کی آیت جمع ہیں۔ تو اس میں سے پہلے دن اس میں سے تعلیم کر لی، کچھ حدیث آیت ایمان میں سے، نماز میں سے، علم و ذکر میں سے، اور اکرام کے بارے میں اور دعوت تبلیغ کے بارے میں پڑھی۔ اس کے بعد میں 6 نمبر کا مذاکرہ، اور اس کے بعد تشکیل ہو، تو یہ کل 1.5 گھنٹہ ہو، اس کو آپ 1.5 گھنٹہ تعلیم ہونی چاہیے۔ اب اس میں آپ جس طرح مستورات آتی ہیں ماں بہنیں، اس حساب سے اس وقت کو اپنی جو عقل مندی سے اس کو تقسیم کیا جائے کہ کم سے کم جو ہے تقریباً پونا گھنٹہ کتابی تعلیم ہو جائے، آدھا گھنٹہ تقریباً 6 صفات کا مذاکرہ ہو جائے، اور 15 منٹ تشکیل ہو جائے۔ تشکیل میں کیا کرنا ہے کہ جن ماں بہنوں کے 3 دن نہیں لگے،
ان کو آمادہ کریں کہ آپ دعوت کا کام سیکھنے کے لیے، دین کا کام سیکھنے کے لیے اپنے محرم مردوں کے ساتھ، اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے والد، ان کے ساتھ 3 دن کے لیے چلیے، آمادہ کریں۔ اور جن بہنوں کے 3 دن لگ گئے ہیں وہ 10 دن کے لیے ان کی تشکیل کی جائے، اور جن کے 10 دن لگ گئے ہیں اور ان کے مردوں کے 4 مہینے ہندوستان میں لگ گئے ہیں تو ان کو چلے کے لیے تشکیل کی جائے۔ اور یہ تشکیل بھی کی جائے، بہنوں کو، بہت سی بہنوں کے 10 دن لگ چکے ہیں لیکن ان کے مرد ہیں جو محرم، وہ 3 چلے نہیں لگا رہے ہیں، تو اس کی بھی تشکیل کہ کون بہن کوشش کرے گی کہ اپنے مردوں کے 3 چلے لگوائیں۔ اور ہمارے جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ 9th کلاس میں ہو جائیں، 9ویں کلاس میں، وہ 15 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کے 3 دن لگوائے جائیں، اور جب ان کی 10ویں میں ہو جائیں گے یا گرمیوں کی چھٹیاں پڑیں گی، 15 سال کے ہو گئے، تو ان کو چلے میں بھیجا جائے کہ 10ویں میں، 12ویں میں ان کو چلے میں بھیجا جائے۔ 12ویں کے بعد میں وہ کوئی کاروبار سیکھتے ہیں، چاہے کوئی ڈاکٹر بن رہا، ماسٹر بن رہا، جب ڈاکٹر، ماسٹر یا انجینئر بن جاویں تو اس کے بعد اپنے کاروبار میں جانے سے پہلے وہ 4 مہینہ اللہ کے راستے میں لگائیں۔ تو اس ترتیب پہ ان کے گھر کے جو افراد مرد ہیں ان کی بھی تشکیل کے ارادے کرائیں، کوشش کریں، دعائیں کریں، نام لکھیں، تو اس طرح یہ تشکیل کرتی ہے۔ اچھا، میں گھر کی تعلیم کا ذکر کر رہا تھا آپ سے، تو تجوید کے حلقے لگائیں اور 6 صفات کا مذاکرہ کریں، کتابی تعلیم کریں، اس کے بعد میں تشکیل کریں۔ جو تشکیل میں بھی بتا رہا ہوں اسی حساب سے گھر میں بھی روزانہ تشکیل ہونی ہے، اور اس کے بعد اگلے دن کا مشورہ کہ بھئی کون تو کتابی تعلیم کریں گے، کون 6 نمبر کا مذاکرہ کرائیں گے، کون تشکیل کریں گے۔ گھر میں بھی ایسی باقاعدہ لکھت میں ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں تو زبانی ہو جائے۔ تو اس طرح سے ماں بہنوں، یہ جو تعلیم ہے اس کے ذریعے سے زندگیوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بہنوں میں، بیٹیوں میں، سب میں دین آئے گا، پردے کی اہمیت آئے گی، نماز کی اہمیت آئے گی، ذکر کی اہمیت آئے گی۔ یہ جو کتابیں اتنی اہم ہیں، پڑوسی ملک کے کارگزاری ہے کہ اس کتاب کے خلاف کسی نے مقدمہ ڈال دیا کہ جی یہ کتاب تو بالکل غلط ہے، فضائل اعمال کتاب، اور جج کے سامنے مقدمہ رکھ دیا گیا۔ جج صاحب نے فضائل اعمال کی کتاب منگائی اور کہ بھئی پہلے میں اس کو پڑھوں گا اور جب جا کے میں کوئی فیصلہ لوں گا۔ تو جج صاحب کتاب کو گھر لے گئے اور ان کو 1 ہفتے کے ٹور پہ جانا پڑ گیا، کتاب کو گھر چھوڑ گئے۔ تو ان کی بیوی نے، ان کی بیٹیوں نے وہ کتاب پڑھی۔ تو جج صاحب جب 1 ہفتے کے بعد آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بیوی بھی تسبیح پڑھ رہی ہے، نماز کی پابند ہو گئی، قرآن کی تلاوت بیٹی کر رہی ہے۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ میرے گھر میں، ماڈرن گھر ہے میرا، چونکہ اب جج یہ سب ہوتا ہے اس طرح کا، تو یہ کیسے تبدیلی آ گئی؟ تو بتایا کہ جو کتاب آپ چھوڑ گئے تو بڑی اچھی کتاب تھی، اس میں تو نماز کے فضائل اور اس کے ایسے اچھی باتیں تھی کہ ہمارا تو من جو ہے نماز چھوڑنے کو ہی نہیں کرتا۔ تو جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ بھائی جس کتاب سے میرے گھر کے یہ ماڈرن، میری بیٹیاں اور بیوی، ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی، ان کی زندگیوں میں دین آ گئی، یہ نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے بن گئے، تلاوت والے بن گئے، تو یہ کتاب تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، اوروں کی زندگی میں بھی اس سے دین آئے گا، اور مقدمہ خارج کر دیا۔ تو میری ماں بہنوں، یہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، حضرت شیخ ظفر رحمۃ اللہ نے بڑے اگر نفلیں پڑھ کے اس کتاب کو لکھا ہے تو بڑی برکت والی کتاب ہے، قرآن حدیث کی باتیں ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں اس کی تعلیم ہونا بہت ضروری ہے۔ بڑی تبدیلی زندگیوں میں، دعوت اس کے ذریعے سے پھیلتی ہے۔ مسلمانوں میں تو مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں بھی دین آتا ہے۔ انگلینڈ کے کارگزاری آئی ہمارے سامنے، بتا رہے تھے کہ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، میڈم پوچھ رہی ہے کہ بچوں بتاؤ آپ کیا بنیں گے؟ کوئی بچہ کہہ رہا میں انجینئر بنوں گا، کوئی ڈاکٹر بنوں گا۔ اب وہ جانتے تھے، ایک بچہ بولا کہ میں تو صحابی بنوں گا۔ میڈم کو بڑا تاج، انگلینڈ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑا کسی بھی لفظ کے بارے میں، جب تک یہ بال کی کھال نہیں اتاریں گے ان کو چین نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ صحابی کیا ہوتا ہے؟ کہ میں تو نہیں جانتا لیکن میری امی جانتی ہیں۔
تو انہوں نے फ़ون کیا، انہوں نے کہا کہ بہن میم آپ سنڈے کے دن ہمارے گھر آئیں۔ سنڈے کے دن ان کے یہاں تعلیم ہوتی ہے، اب یہ پتہ نہیں کہ اجتماعی ہوتی تھی یا جو ان کے یہاں پہ تعلیم وہ روزانہ کی تعلیم میں بلایا انہوں نے کہ سنڈے کے دن آئیں۔ تو سنڈے کے دن میڈم آئی اور ان نے تعلیم میں بیٹھی، اور جو صحابہ اور صحابیات کے جب انہوں نے قصے حکایت صحابہ میں سنے تو وہ گھر گئی اور سارے فیملی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو ایک چھوٹا سا جو بچہ ہے، ان نے جب صحابہ کی صفات کو، صحابیات اور صحابہ بچے کی صفات کو سنا تو اس کا من کرنے لگ گیا کہ میں صحابی بنوں۔ تو اس طرح سے تعلیم کی بڑی برکت ہے اور پورے دنیا میں آواز لگائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے مجھے امید ہے کہ سب ماں بہنیں خود بھی تعلیم میں آئیں گی اور اپنی پڑوسی جو بہنیں ہیں ان کو اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہوؤں کو بھی تعلیم میں لے کے آئیں گی۔ پہلے سے ہی ہماری تیاری ہونی چاہیے کہ اتوار کے دن بہن تعلیم ہے اور آپ کو چلنا ہے، تو آپ کی محنت ہے، آپ پہ فون ہے، فون بھی کر سکتے ہیں اپنی اڑوس پڑوس کی بہنوں کو، جائے بھی نہیں جا رہا ہے تو اس لیے ہم اور کاموں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے خود بھی آئیں، 9 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک تعلیم ہوتی ہے، تو اس میں خود بھی آئیں اور اپنی بیٹیوں کو اور بہوؤں کو بھی لے کر آئیں اور اپنے اڑوس پڑوس جتنا آپ سوچ سکیں ان کو لے کر آئیں۔ مسجد سے بھی اس کی دعوت چلائی جاتی ہے، لیکن جب تینوں طبقات ہم محنت کریں گے، بچہ بھیج کر بھی اڑوس پڑوس میں کہا جا سکتا ہے، چھوٹا بچہ بچی بھیج دیں اور ماں باپ کہتے ہیں وہ تعلیم ہے، جیسے ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب کے یہاں پہ تعلیم ہوتی ہے تو تاؤڑو میں، تو اس لیے بچوں کو بھیج کر بھی آپ نہیں جا سکتے، چھوٹے بچوں کو بھیج کے آس پاس گھروں میں کہہ دیں۔ تو اب پتہ نہیں کتنی تعداد آپ کی ہے نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں تعلیم کے عمل کو زندہ فرماویں اور ہم سب کو کوشش کرنے والا بناویں۔ تو اب نا آپ حضرات تشکیل کر لیں، تشکیل کے بعد تھوڑی سی دعا ہوگی، اور ہاں تشکیل کر لیجیے آپ لوگ، پرچہ تو ڈاکٹر صاحب کو دے دیں گے، وہ پہنچا دیں گے، اور آپ تشکیل کیجیے، اس کے بعد دعا ہوگی، خبر کر دیں ہمیں۔ السلام علیکم۔